ایک فتویٰ ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے، فتویٰ، باقاعدہ فتویٰ، کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں وہ گمراہ ہے، یعنی گمراہ ہے، سیدھا سیدھا ہی گمراہی کا فتویٰ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ فتویٰ لکھنے والے کوئی عام لوگ تو نہیں تھے، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی عزتیں بخشی ہوئی تھی، اس کے باوجود اتنا سخت فتویٰ کہ جو علی علیہ السلام کو دوسرے صحابہ پہ فضیلت دے وہ گمراہ ہے۔ تو میرا اس فتوے پر جو ہے وہ اس کو مان کے جو لوگ اچھلتے اور کودتے ہیں اور گمراہی کے فتوے آگے بانٹتے پھرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ علی علیہ السلام کو فضیلت دینے والے اگر گمراہ ہیں تو اس کے لیے کوئی شرعی دلیل بھی موجود ہے یا صرف اپنے من اور طبیعت کی بات سے ہی کہہ دیا ہے؟ تباً کہہ دیا جی جو حضرت علی علیہ السلام کو فضیلت دے کسی صحابی پر، بالخصوص شیخین پر، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو وہ جو گمراہ ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو جی اہل سنت ہی نہیں ہے، تفضیلی شیعہ ہے۔ کس نے حق دیا ہے یہ فتویٰ دینے والوں کو کہ وہ کسی کے مسلک پر انگلی اٹھائے اور کسی ایسے فتوے کو جو ہے وہ عام کرے کہ وہ تو جی تفضیلی شیعہ ہے، اہل سنت ہی نہیں ہے؟ کیوں اہل سنت نہیں ہے بھئی؟ کس نے یہ حق دیا ہے ایسا کہنے کا کہ جو ایسا کہے وہ اہل سنت نہیں ہے؟ پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس میں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، ایسا کہنے میں وہ جی حضرت علی علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ بھئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا سمندر تو وہ بحر بے کراں ہے جس کا کنارہ نہیں ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی پر کسی کو فضیلت دینا حضرت علی کی توہین ہے تو پھر یہ سوال ہے، اگر کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی حضرت علی کو فضیلت دے دیں تو وہ ان کی نعوذ باللہ توہین ہے، حالانکہ ہے نہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کی توہین ہے نہیں توہین۔ تو اگر یہ توہین ہے تو پھر وہ علی جس کی فضیلتوں کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس پر کسی کو فضیلت دینا پھر یہ توہین نہیں؟ لیکن ہم تو یہ کہیں گے نہ وہ توہین ہے نہ یہ توہین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرنے والے بھی اہل سنت ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے حق دیا ہے ان مفتیان کرام کو کہ وہ مسلک سے نکالیں اور توہین اور گمراہی کی بات کریں۔ گمراہ میں تو ان مفتیان کرام پر حیران ہوں کہ جنہوں نے یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ جی سید اگر تفضیلی بھی ہو تو اس کا ادب کرتے ہیں، گمراہ ہونے کے باوجود بھی گلاں چ گمراہ تے انہوں تسی کہہ دیتا ہے، ادب اس کا کوئی کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تفضیلی ہے، حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے تو گمراہ، لیکن اس کا ادب کرو بھی۔ گمراہ کا کیا ادب ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں تو گمراہ سے بیزار رہنے کا حکم دیا اللہ نے، وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ جو گمراہ ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھ، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو گمراہ سے بیزاری اور گمراہ جو ہے اس سے الگ ہونے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جن کو گمراہی ہو جائے۔ تو نعوذ باللہ آپ ان کا حضرت علی علیہ السلام سے بغض دیکھیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرنے والے پر گمراہی کا فتویٰ جڑتے ہیں۔ گناہ ہے، یعنی گناہ، اور گناہ بھی اس درجے کا ہے کہ بندہ گمراہ ٹھہرتا ہے ان کی نظر میں۔ حضرت علی علیہ السلام کو افضل کہنے والا بندہ ان مفتیان کرام کی نظر میں اس قدر گناہگار ہے کہ وہ جی گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کا
کی فقہ ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی فضیلت پر قرآن بیان دیتا ہو، جس کی فضیلت پر زبان رسالت بیان دیتی ہے، جس کی فضیلت پر خود اصحاب رسول بیان دیتے ہیں، تو ایسی ہستی کے لیے تفضیل کا قول کرنا تو وہ گناہ ٹھہرے نعوذ باللہ، اور گمراہ بھی اس درجے کا کہ اس کا قول کرنے والا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، اس گناہ کا قول کرنے والا۔ اندازہ کریں کس قدر گیم کی گئی ہے اور کس قدر کھیلا گیا ہے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا بیان کرنے والوں کی عزتوں کے ساتھ، کہ وہ جی گمراہ ہیں، اور گمراہ بھی اس درجے کے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ یہ حضرت علی کی فضیلت کا قول کرتے ہیں۔ بھئی اگر یہی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، تو اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ جب نبی کے گھر میں ہو تو حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو ماں کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ وہ مومن ہے تو مومنوں کی ماں ہے۔ تو وہ رسول کی زوجہ، رسول کی بیوی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، پھر ان پر کیا فتویٰ جڑا جائے گا کہ جو کھلے عام یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتی تھیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت افضل من فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا غیر ابیہا، انہوں نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار کر دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں عائشہ نے ان سے، ان کے بابا سے افضل اگر اس زمین پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ زہرا۔ تو یہ تو خود حضرت عائشہ پر پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ نعوذ باللہ وہ گمراہ تھیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر سیدہ کائنات کو فضیلت دی ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ گناہگار تھیں، کیا وہ بھی نعوذ باللہ الیاذ باللہ گمراہی کا شکار تھیں؟ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ احباب گرامی، وہ دور گزر گیا کہ جب ہم ان باتوں پر خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کو عزت کرنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ علمی اختلافات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علمی اختلاف ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن علمی اختلاف سے بڑھ کر جب بات مخالفت تک اتر آئے اور مخالفت بھی علی علیہ السلام جیسی ہستیوں سے ہو، تو پھر ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم بول کے کہیں کہ اگر تم گمراہ کہو گے تو ہم تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ جو حنفی کہنے والے لوگ ہیں، حنفی کہلوانے والے لوگ، حنفی جن کی 80% کے قریب ساری فقہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی گئی ہے۔ حنفی کہلوانے والے جو لوگ ہیں، ہماری فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ ہمارے لیے تدوین کی ہے، جس کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے، وہ سارا زیادہ تر صحرا تو جاتا ہی حضرت ابن مسعود کے سر پہ ہے کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جن کے بارے میں میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک علم ہی علم ہے، اس کی پنڈلیاں کمزور نہ دیکھو، یہ علم کی ایک بہت بڑی گٹھڑی ہے جہاں سے علم کے خزانے نکالے جاتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کو اعزازات کیوں ملے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور مسند بزار میں، اور علامہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الریاض النادرہ میں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری میں، یہ کیا ہماری اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں؟ اس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نتحدث عن افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، کہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے یار، آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے ہم بیٹھ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت علی کی ہستی ہے۔ تو
تو پھر کیا ہم یہ جو فتویٰ آپ جڑ دیتے ہیں منٹ مار کے کہ وہ جی جو حضرت علی کو افضل کہے وہ گمراہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تو جواب دیں ہمیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ ان کو بھی نعوذ باللہ پھر گمراہ کہیں گے؟ ایک عظیم صحابی رسول وہ گمراہ ہوتا ہے؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ کیا ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ پھر رکھیں گے کہ وہ بھی گمراہ تھے؟ تو احباب گرامی قدر، حضرت امام زین العابدین کا شہزادہ، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی، میرے امام ابو حنیفہ کے سر کا وہ جو ان کے مرشد پاک جن کے قدموں میں سر رکھ کے امام ابو حنیفہ جو تھے اپنا فخر محسوس کرتے تھے، وہ حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام، وہ تو منبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ قال زید ابن علی، حضرت علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، وہ فرمایا کرتے تھے ان علی افضل من سائر الصحابہ، میرے بابا علی سب صحابہ سے افضل ہیں۔ یہی عقیدہ حضرت امام حسین کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت امام حسن کا بھی ہے کہ جنہوں نے مولا علی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا تمام صحابہ کی موجودگی میں کہ یہ جس کا جنازہ پڑا ہے نہ پہلے والوں میں کوئی اس کا ہم پلہ ہوا ہے، نہ بعد میں آنے والوں میں کوئی اس کی برابری کر سکتا۔ سلامت بھی بات سمجھے ہو کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے جسد اطہر پہ بیٹھ کے یہ بات کرے کہ نہ پہلے گزرے ہوں میں اس کا کوئی ہم پلہ ہوا ہے، نہ بعد میں آنے والا کوئی اس کو آگے مل سکتا ہے، عظمتیں کو اس قدر بلند ہیں اس شخصیت کی جو سامنے پڑا ہوا ہے جس کا جنازہ ہے، تو اس حضرت امام حسن کے بارے میں نعوذ باللہ پھر کیا عقیدہ رکھیں گے؟ بھئی ہم تو حسن، میں تو ہوں حضرت حسن کی اولاد سے، میں تو وہ بولوں گا جو میرا باپ بولے گا۔ میرے بابا حسن کہتے تھے کہ کوئی پہلے والوں میں بعد میں آنے والوں میں علی کا ہم سر نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس کی عظمت کو پا نہیں سکتا۔ میں اپنے باپ کا ہوں تو میں سب سیدوں سے کہتا ہوں اگر ہو اپنے باپ کے حسن اور حسین کی اولاد تو بولی بولو اپنے بابا حسن کی، بولی بولو اپنے بابا حسین کی، بولی بولو اپنے بابا زین العابدین کی، ان کی بولی بولو۔ ہم کسی ملاؤں ملوانے کی بولیوں کے پابند نہیں کہ کوئی ہمیں کہے وہ جی اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے، بھئی یہ ہمارے اکابرین نہیں ہیں، انکار کر دیں کہ حضرت عائشہ ہمارے اکابرین میں سے نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، حضرت زید ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، حضرت امام حسن ہمارے بڑوں میں سے نہیں ہے، یا اعلان کر دیں۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، تو پھر یہ بھی مان لو کہ اگر ان ہی بڑوں کی بولی کوئی بولے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ ان کا مطیع ہوتا ہے، وہ اپنے بڑوں کی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر یہ باتیں گزر گئی، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل کی مسند جو ہے اس میں یہ ان کا قول موجود ہے، قال ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے کہ ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب افضل من کل اصحاب الرسول، یہ بھی صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سب صحابہ میں اللہ نے جس کو فضیلت بخشی وہ علی المرتضیٰ۔ یہ حضرت ابی ابن کعب وہ ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی تفہیم کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ جن کے دروازے پہ جایا کرتے تھے، ابی ابن کعب۔ تو کیا یہ ان کی بولی بولنا گمراہ ہے، گمراہی ہے؟ تو یہ اب چلنے والی نہیں ہے، یہ مذہبی کہ وہ جی ہم ان کو گمراہ کہیں گے، بھئی تم کہو گمراہ، تمہیں پتہ ہے یہ گمراہی کا سفر چلتے چلتے کہاں تک جائے گا تمہارا۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر اگر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا کوئی قول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت کا قول ہے، اور اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت کا قول ہے۔ یہ جو حضرت ابو طفیل تھے جو آخری صحابی تھے،
جنہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے مکہ کی زمین پہ اس وقت اعلان کیا تھا کہ لوگوں، اس روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے، جو فخر سے کہتے تھے آخری صحابی اس روئے زمین پر میرے علاوہ آج کوئی صحابی نہیں ہے، مجھ سے پوچھو اگر کوئی پوچھنا ہے، تو ان کا بیان بھی موجود ہے۔ قال ابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علامہ ابن عبد البر کی الاستیاب اٹھا کے دیکھیں، ان کا بیان موجود ہے، ان علی افضل من الشیخین، میرے نبی کا صحابی اٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ علی علیہ السلام شیخین سے افضل ہے۔ ان کے بارے میں کیا فتویٰ جڑا جائے گا، ان کو کیا کہا جائے گا، ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اب سنبھل کے، اپنا پرایا پہچان کے، ایسے ہی نہیں بلا وجہ برشا تان کے کہ ہر طرف اٹھایا ہوا ہے جی ہم مار دیں گے۔ وہ دور گیا کہ جب لوگ صرف تمہاری اپنی پسند کی باتیں سن کے واہ واہ کر دیتے ہوتے تھے۔ اب یہ دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، کتابیں آشکارا ہو چکی ہیں، علم عام ہو چکا ہے، شعور آ چکا ہے، آگہی لوگوں کو میسر ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کتب خانے میں کتاب پڑی ہے، اس کا اپنی پسند کا ورقہ کھول کے تم لوگوں کو سنا کے اپنی مذہبی قائم کرنے کی کوشش کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے غلاموں نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے غلاموں نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، تو ان کھلی آنکھوں تمہاری بدماشی چلنے والی نہیں۔ تو یہ وہ عجیب تھا کہ وہ جی ایسا گناہ ہے، نعوذ باللہ، اندازہ کریں، بدماشی دیکھیں سجاد صاحب، وہ جی اتنا گناہ ہے حضرت علی کو افضل کہنا کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ڈرایا ہی اتنا ہے قوم کو۔ اور وہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے بار بار دن رات اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت علی علیہ السلام بہت افضل ہے، ان کی فضیلت بڑی ہے، اس قدر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیچاروں کی سانس اپ سیٹ ہو جاتی۔ ڈرایا ہوا ہے ملاؤں نے اور ان جھوٹے مفتیوں نے کہ وہ جی اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی، ہمارے اکابرین فیصلہ کر چکے ہیں۔ بھئی اکابرین فیصلہ کر چکے ہیں تو ہم کیا کریں بھئی؟ وہ کون سا فیصلہ ہے جو اکابرین نے کیا ہے اور چند ایک لوگوں کا فیصلہ آپ کہیں کہ ساری امت کا فیصلہ ہے؟ وہ کون سا فیصلہ ہے جس میں بنو ہاشم موجود نہ ہو؟ وہ کون سا اجماع ہے جس میں نبی کا گھر موجود نہ ہو؟ وہ کون سا اجماع ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود موجود نہ ہو؟ وہ کون سا اجماع ہے جس میں وہ بندہ موجود نہ ہو جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ اس زمین پر آسمان کے نیچے نبیوں کے بعد جو سب سے سچا بندہ ہے وہ ابو ذر غفاری ہے؟ سب سے سچا بندہ ابو ذر غفاری ہے۔ بھئی سب سے سچ بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے علی افضل ہے۔ جس کے زبان سے سچ نکلنے کی گارنٹی زبان رسالت سے ملی ہے کہ جب ابو ذر غفاری بولتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے سچا بندہ ہے، وہ کہتا ہے علی افضل ہے۔ اب نبی کہے کہ یہ سچا ہے، اب ہم نبی کے بتائے ہوئے سچے کی بات مانیں یا کسی مفت کے کسی مفتی کی بات مانیں؟ ابو ذر غفاری جس اجماع میں شامل نہ ہو، حضرت مقداد بن اسود میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ان اصحاب میں بھی شامل ہے جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ ایسا عظیم صحابی جس اجماع میں وہ شامل نہ ہو، ہم اس اجماع کو کیا کریں؟ جس اجماع میں حسن شامل نہ ہو، حسن جیسی عظیم ہستی، جس اجماع میں حضرت عمار ابن یاسر شامل نہ ہو، جس اجماع میں میرے نبی کا بلال شامل نہ ہو، یہ کون سا اجماع ہے؟ ہم اس اجماع سے میں تو ناواقف ہوں، مجھے تو اس اجماع کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ جس میں بلال نہ ہو، عمار نہ ہو، ابو ذر نہ ہو، مقداد نہ ہو، سلمان فارسی
عبداللہ ابن مسعود نہ ہو، عبداللہ ابن عباس نہ ہو، حضرت عباس نہ ہو جو نبی پاک کے چچا ہے، حضرت عباس نبی پاک کے چچا، ان کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ مرتے دم تک علی کی فضیلت کے قائل تھے، نبی کے چچا۔ بھئی ہم اس اجماع کو نہیں جانتے جس میں نبی کا چاچا نہ ہو۔ آپ کو پتہ یہ نبی کے چچا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ نہیں ہونی پائی، نبی سے کہہ لیتے تھے آؤ نبی کا چاچا بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ اور ان کو بھی اپنے خاندان کی عظمت پہ یہ فخر حاصل تھا کہ وہ کہتے تھے تم پھر چلے جاؤ، ہم اکیلے ہی دعا کریں گے، تاکہ پتہ چلے ہی نہ کلیاں دی دعا نمی آیا۔ ہاں ہاں، یہ وہ حضرت عباس ہیں، ان کے بارے میں موجود ہے حضرت عباس کے بارے میں کہ وہ مرتے دم تک نبی کے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے قائل تھے، مرتے دم تک، آخری سانسوں تک تو وہ اس بات کے قائل تھے۔ اور یہ حدیث پاک امام جو ہے وہ خطیب بغدادی لے کے آئے کہ وہ فَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَمَاتَ وَعَلِيٌّ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ، یہ حضرت عباس کا قول ہے کہ وہ اپنے آخری سانسوں تک اس بات کے قائل رہے ہیں کہ صحابہ میں حضرت علی افضل ہے۔ وہ کون سا اجماع ہے جس میں نبی کا چچا شامل نہ ہو؟ اس اجماع کو تم کس منہ سے کہتے؟ ساری امت کا اجماع ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ بھئی ساری امت آپ نے اپنے چند لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے، چند لوگوں کا نام ساری امت رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ چند لوگ ساری امت ہے تو پھر تمہیں ساری امت مبارک ہو۔ ہم تو ساری امت تب سمجھیں گے کہ جب یہ والے 80-90 صحابہ بھی اس میں موجود ہوں، اور سارے اہل بیت اور بنو ہاشم بھی موجود ہوں، ائمہ اہل بیت اطہار بھی موجود ہوں، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے غلام بھی موجود ہوں، حضرت امام زید بن زین العابدین بھی موجود ہوں، تو پھر تو اجماع ہے امت کا۔ اگر یہ والے لوگ نہیں ہیں تو پھر کوئی اجماع نہیں ہے۔ تکمیل ایمان میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، یہ بھی اہل سنت ہے، یہ درست بات ہے۔ اور یہ کہنا نہیں جی حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت والے تو اہل سنت ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قول کرنے والے گمراہ ہیں، یہ ترازو کس نے دیا ہے تمہیں؟ کس نے یہ اتھارٹی دی ہے تمہیں؟ اگر یہ تمہاری اپنی بات ہے تو ہم بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کے کہنے پر ان کی فضیلت کا قول کرتے ہیں۔ اور اگر سیدہ کائنات سے افضل کوئی نہیں ہے تو یہ بات بھی مانے کہ سیدہ کا کفو علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، سیدہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، سیدہ کائنات کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ان کا کفو کائنات میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ تو کس اعتبار سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں سے دیکھیں، علم کے اعتبار سے دیکھ لیں، حلم کے اعتبار سے دیکھ لیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھ لیں، نسب کے اعتبار سے دیکھ لیں، حسب کے اعتبار سے دیکھ لیں، کردار کے اعتبار سے دیکھ لیں، روحانیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، جنگ میں پہل کرنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، نبی کا دفاع کرنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، جنگ میں کھڑا رہنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، میدان میں کھڑا رہنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، کون ہے جو علی کا ہمسر ہو؟ کون ہے جو علی کا ہمسر ہو؟ کس میدان میں کوئی علی جیسا ہے؟ اس لیے احباب گرامی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے علی پاک کی مثال کائنات میں کوئی نہیں، بے نظیر ہستی ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ تو میرا رب ہمیں یہ بات سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولائیو بہادر ہو جاؤ، مولائیو اپنا سینہ بڑا کر لو، اے علی کے ماننے والوں، کسی مفت کے ملاؤں مولوی سے نہ ڈرو اور حق بات کہو کہ میرے علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، یہ حضرت امام حسن کی بات ہے، امام حسین کی بات ہے، زین العابدین کی بات ہے، حضرت زید بن زین العابدین کی بات ہے، امام محمد باقر کی بات ہے، حضرت جعفر الصادق کی بات ہے، سرکار موسیٰ کاظم کی بات ہے، سرکار امام علی رضا سرکار کی بات ہے، محمد تقی کی بات ہے، علی نقی کی بات ہے، میرے عسکری کی بات ہے، اور انشاءاللہ میرے مہدی آخر الزمان کی بات ہے، ان کی بات ہے۔
اور یہ سب باتیں ان کی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے، یہ حضرت ابو ذر کی بات ہے، یہ حضرت مقداد کی بات ہے، یہ سلمان فارسی کی بات ہے، یہ عمار یاسر کی بات ہے، یہ بلال محمدی کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، حضرت ابو طفیل کی بات ہے، یہ میرے بنو ہاشم کی بات ہے۔ تو احباب گرامی، ان کی باتیں دین کی باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں نہیں۔ ان کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی باتیں حدیث کی باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی باتیں اسلام کی باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیوں ڈرے ہم؟ ہمارے پیچھے دلیل کی پہاڑ کھڑے ہیں قوت کے۔ جس کے پاس دلیل کی قوت موجود ہو وہ کیوں ڈرے؟ بھئی ڈرے تو وہ جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ ہم کوئی یہی میں تھوڑی کریں گے کہ وہ جی ایسے نہیں ہے، نہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی کا ماننے والا میدان کا بندہ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ پریشانی ہو کہ ہمارے پروگرام رک جائیں گے تو ہم ایسا نہ کہیں۔ نعوذ باللہ ہمارا آستانہ جو ہے اس میں لوگوں کے آنے جانے کی کمی نہ ہو جائے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ ہم تو ببانگے دہل کہتے ہیں، جس نے چھوڑنا ہے چھوڑ دے، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ ہمیں کوئی رش کا شوق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ماننے والے چھوڑے بھی ہوں تو صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کوئی خوف ہو، اس لیے رازق، خالق، مالک میرا خدا ہے، عزت عطا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو ہم حق بات کہتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ تو ہم صحابہ کرام کی تعظیم کے قائل ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کی فضیلتوں کے قائل ہیں، مگر احباب گرامی اس کو قبول نہ کرنے کے قائل ہیں جو ان مذہبی کی، یہ جو ایسی کہ وہ جی ایسا ہم کہہ دیں گے، فتویٰ لگا دو فتویٰ۔ اب وہ دور رہا کہ تمہارے فتوے سے کوئی ڈر جائے، کہ تم نے اپنے فتووں کی اہمیت کو کھو دیا ہے لگا کے فتوے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے ہی حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میری بات ہے یا ایسا نہیں۔ محدثین حضرت امام ذہبی جو تھے، حالانکہ جو ذہبی ہیں وہ ان کی عجیب و غریب زندگی گزری ہے، اس کے باوجود ان کا قول بھی ملے گا آپ کو کہ حضرت علی علیہ السلام افضل ہے۔ حضرت امام محمد احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ ابن عمر، حتیٰ کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ جو درجات ہیں صحابہ کرام کے، ان میں آپ کا حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس عمر فاروق کے بیٹے نے واضح طور پہ کہا تھا، نا باقی صحابہ کی بات کر، علی کی نہ کر، کیونکہ علی اہل بیت ہے۔ علی کیا ہے؟ اوے عمر کے بیٹے سے ہی سیکھ لے کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ حضرت عمر کے بیٹے فرماتے نہیں بھائی غور کرو، صحابہ کرام کے بارے میں کر لو بات کہ اس کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی، صحابہ میں، ان صحابہ میں علی اہل بیت ہے۔ اہل بیت سا کسی کا موازنہ نہیں ہوتا، کسی سے مقایسہ نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کی تبلیغ ہے۔ کیوں آپ اس لائن میں کھڑا کرتے ہو؟ یہ جو موازنے کی لائن ہے، ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے۔ یہ ثقلین ہیں، ثقلین، قرآن اور اہل بیت یہ ثقلین ہیں۔ ثقلین کا باقی لوگوں سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ثقلین بلند تر ہیں، بلند در ہیں، ثقلین ہیں یہ۔ قرآن اور اہل بیت ان کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کو مانتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔